بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیشنل اولیپ آر اولیپ. ناؤ وی ول ڈسکس فرسٹ وائی آر اولیپ, وائی وی یوز دس the relational OLEP. Issue of scalability, that is course of the dimensionality of multi-dimensional OLEP. Deployment of significantly large dimension table as compared to M-OLEP using secondary storage. So, the issues of scalability in the M-OLEP. So, the deployment of significantly large dimension table dimensions in case of the multi-dimensional OLEP as compared to the M-OLEP using the secondary storage. So aggregate awareness allows using pre-built summary table by some front-end tools. So pre-built summary of the data about which we have to for which we have to develop the data warehouse. اب یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے ہم سے ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کریں گے, اسکیماز یوز کریں گے. اسٹار اسکیما یوزلی یوز ٹو فیسیلیٹیٹ دا ریلیشنل اولیپ querying. اب اس کو نیکسٹ جو ہے اسکیماز کو ہم نیکسٹ لیکچرز میں پھر ڈسکس کریں گے, مگر صرف اس کے بارے میں کہ ریلیشنل اولیپ میں ہم اسٹار اسکیما ڈیزائن ہم یوز کرتے ہیں. ریلیشنل اولیپ ایز اے کیو. اولیپ ڈیٹا is stored in a relational database that is a star schema. In case of relational database ہم جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے جو ہے ہمارے پاس اسٹار اسکیما کے فارم میں ڈفرینٹ اسکیماز ہیں. سو ہیئر فار ریلیشنل اولیپ وی ہیو دا اسٹار اسکیما. ان فیکٹ ٹیبل از اے وے آف ویژولاइزنگ ایز اے unrolled cube. Abstract table is used for the is a way of visualizing ایک چیز کا جو ہے فرنٹ اینڈ پہ اس کی اویلیبلٹی فار دا یوزرس. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ دا پروڈکٹ, اباؤٹ دا ڈیٹا, اباؤٹ دا ڈیٹا کے بارے میں, پروڈکٹ کے بارے میں, ملٹیپل ڈائمینشنز اس کے جو مینشنز ہوتے ہیں. سو انرولڈ, جس کو ہم جس طرح ہم نے ڈرل ڈاؤن اینڈ رول اپ, ڈرل ایک چیز کو ڈیٹا کو ہم ڈرل کرتے ہیں, اس کو ڈگ کرتے ہیں فار دا اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی آپریشن پرفارم کرنا اور پھر اس کو واپس اسی فارمیٹ میں واپس کنورٹ کرنا جس میں اوریجنلی سیو تھا. سو ویئر از دا کیوب. اٹس اے میٹر آف پرسیپشن. ویژولائزنگ دا فیکٹ ٹیبل ایز اے ایلیمنٹری کیوب. ایلیمنٹری کیوب مینس دا ایلیمنٹری آئٹم آف سم اسپیسیفک پروڈکٹ. اب یہ ہے کہ ایلیمنٹری پارٹیکل آف دا پروڈکٹ مین اس میں پروڈکٹ جو ہے ہم اس کی کیٹیگریز میں جانے کے بجائے اس کا جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے, سپوز وی ہیو سم اسپیسیفک پروڈکٹ آف اباؤٹ فیبرک ہے, جو بھی ہے, جس طرح اگر کسی انٹرپرائز کا ڈیٹا ہے. اب انٹرپرائز کا ڈیٹا ہے تو اس میں ملٹیپل ٹائپس آف کیٹیگریز ہیں, تو اس کیٹیگریز کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم اسپیسیفک یونٹ آف ڈیٹا جو ہمارے پاس یونٹ پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں انفارمیشن ہو. سو یونٹ جو ہے ہمارے پاس جو ایلیمنٹری ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ایک سنگل ڈیٹا یا انٹیٹی کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے آف سب اسپیسیفک زون آف ایریا جہاں پہ وہ ایک خاص پروڈکٹ ہے. سپوز ایک منتھ میں اس پاس خاص پروڈکٹ کی جو سیل ہوئی ہے, اب وہ پروڈکٹ کیا ہے, جس طرح یہ پورا جو کیوب ہے تو اس میں ملٹیپل جو ہے ٹائپس کے جو اب یہ پروڈکٹ کا جو ہے ڈائمنشن ہے, یہ جیوگرافی کا ہے یا ٹائم کا ہے. تو یہ میرے پاس ایک پروڈکٹ نہیں ہے, ملٹیپل پروڈکٹس ہیں, ملٹیپل جیوگرافیز ہیں, ملٹیپل ٹائم ڈیوریشنز ہے, ایئرلی ہے, منتھلی ہے, کوارٹرلی ہے, ویکلی ہے. اب جیوگرافی ہے تو اس میں پروونس ہے, ڈسٹرکٹ ہے, ڈویژن ہے, سٹی ہے, پھر زون میں سم اسپیسیفک ایریا, سم اسپیسیفک فرینچائز, سم اسپیسیفک اسٹور. اینڈ دین دا پروڈکٹ کی جو ہے اپنی کیٹیگری ہے, پھر اس کے جو اپنی جو اس کا جو روٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو اس کا اپنا جو جس انڈسٹری کا جس کا وہ پروڈکٹ ہے, اور پھر اس کے بعد کیٹیگریز ہے, پھر اس اسپیسیفک کیٹیگری میں وہ اسپیسیفک آئٹم ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں کسی جس سے میں نے بورینزا کی اگزامپل دی تھی تو اس میں ملٹیپل ٹائپ کی کیٹیگریز ہے, سویٹرز بھی ہیں, فیبرکس بھی ہیں, تو ڈپینڈ کرے پہ فیبرکس میں پھر سمر کلیکشن اور ونٹر کلیکشن ڈپینڈ. تو اگر ایک اسپیسیفک پروڈکٹ کی اگر بات کر لیں تو اس کی ایلیمنٹری پارٹیکل مین کے سم اسپیسیفک یونٹ ویلیو آف سم پروڈکٹ ہے, پھر اس پروڈکٹ کا جو سم اسپیسیفک پرائز ہے,
ان سم اسپیسیفک زون میں وہ کس طرح سیل ہوا ہے، سم اسپیسیفک ایریا، پھر ایریا میں وہ اسپیسیفک جو ہے فرنچائز کہ کہاں پہ وہ سیل ہوا ہے. تو منتھ، پروڈکٹ اینڈ زون. اب پروڈکٹ، اس پروڈکٹ کا انفارمیشن ان دس زون اینڈ ان دس منتھ، اب منتھ جو بھی ہے. پھر سیکنڈ پروڈکٹ ہے، سیکنڈ زون ایریا کوئی اور ایریا، پھر وہاں پہ وہ پروڈکٹ ہے. تو پروڈکٹ، فرسٹ پروڈکٹ ہے، سیکنڈ پروڈکٹ ہے، ہر ایک کے ڈفرینٹ پرائز ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ پرائزز تو تھرو آؤٹ جو ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جس طرح جتنے ان کے برانچز ہوں گے، ہر جگہ پہ ان کی پرائز سیم ہوگی، سیم کیٹیگری، سیم ٹائپ آف پروڈکٹ کے پرائزز سیم ہوں گے. تو اگر منتھ ہے، اس خاص منتھ میں کسی خاص پروڈکٹ 1 ہے، پروڈکٹ 2 ہے. اب زون تو وہی ہوگا کیونکہ کسی خاص ایک اسپیسیفک زون میں 2 پروڈکٹس ہیں. ایک پروڈکٹ فرسٹ منتھ میں سیل ہوا تو اس کا کیا پرائز ہے، پھر دوسرا پروڈکٹ ہے اس کے سیکنڈ جو ہے اس میں کیا پرائز رہا ہے. مگر یہ دونوں ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے، دیٹس وائی دیر آر ڈفرینٹ پرائزز آف دا آئٹمس. How to create a cube in the ROLab? Cube is a logical entity containing the values of certain fact at a certain aggregation level at an intersection of the combination of dimensions, multiple dimensions. اب یہ ہے کہ ملٹیپل ڈائمینشن کے انٹرسیکشن کے، اب یہ ایک ڈائمینشن سے نارملی 3 ڈائمینشنس کو وہ کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، ٹائم، جیوگرافی اینڈ پروڈکٹ. تو دیٹ از دا ملٹیپل ڈائمینشن، جس میں ایک کیوب میں ملٹیپل ڈائمینشنز انوالو ہیں. ان دس کیس جس طرح ہم اسٹارٹ سے اسٹڈی کر رہے ہیں، وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دا three dimensions which I have already discussed. So the following table can be created using the 3 queries. But first جو ہے ہمارے پاس منتھ آئی ڈی ہے، پھر فرسٹ منتھ ہے، سیکنڈ منتھ جو بھی ہے، اینڈ آل دا منتھس. ٹھیک ہے. پھر پروڈکٹ ہے. اب پروڈکٹ 1، پروڈکٹ 2، پروڈکٹ 3. اب اس منتھ میں اس پروڈکٹ کی جو ہے وہ جو اس کا سیل ہے، اس منتھ میں اس کی کیا پرائز، اس منتھ میں اس کی کیا وہ کتنی سیل ہوئی ہے، اس میں کتنی سیل ہوئی ہے، یا پروڈکٹ کی اس منتھ میں کسی ملٹیپل منتھس میں کتنی سیل ہوئی ہے. اور پھر اب یہ فرسٹ منتھ ہے، سیکنڈ منتھ ہے، تھرڈ منتھ ہے. پروڈکٹ 1 ہے، پروڈکٹ 2 ہے. پروڈکٹ 1 کی فرسٹ منتھ میں سیل، سیکنڈ منتھ میں تھے سیل، تھرڈ منتھ میں سیل، ڈپینڈ کرے گا. پھر سیکنڈ پروڈکٹ کی اس طرح ان سم. اب یہ جو ہے یہ پروڈکٹ کی انفارمیشن اور یہ منتھ کی انفارمیشن تو وہ سم اسپیسیفک زون میں ہوگا، سم اسپیسیفک ایریا، سم اسپیسیفک جغرافی، سم اسپیسیفک پروونس ہے، جو بھی ہے اس کے لحاظ سے ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر یہ سارا ٹیبل ہے، پروڈکٹ ہے منتھ کے ٹائم کے لحاظ سے، تو یہاں پہ ہم نے جو ڈائمینشن لیا ہے وہ پروڈکٹ آئی ڈی، یہاں پہ ہم نے ڈائمینشن منتھ لیا ہے ٹائم کا، ایئر نہیں لیا، ویک نہیں لیا. ڈپینڈ کرے گا، ایئر بھی لے سکتے ہیں، ویک بھی لے سکتے ہیں، کوارٹر ایئر بھی لے سکتے ہیں، منتھ بھی لے سکتے ہیں، ویک بھی لے سکتے ہیں. بٹ دیٹ از دا ڈیٹا فار اباؤٹ دا سنگل جغرافیکل ایریا، جو اس کا فرسٹ جو ایک لوکیشن پہ سم اسپیسیفک ہوگا. ٹھیک ہے. سو ود دا پیسج آف ٹائم ان فرسٹ منتھ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ منتھ، ڈفرینٹ منتھس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے انفارمیشن اویلیبل ہوگی، ڈفرینٹ وے سے ڈیٹا سیل آؤٹ ہوگا، اور ہر ایک پروڈکٹ کے لحاظ سے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جو کسی سیزن سے ریلیٹڈ ہے، جس طرح سافٹ ڈرنکس ہو گئے ہیں تو وہ سمر میں زیادہ سیل ہوگا، ونٹر میں کم ہوگا، اس لحاظ سے تو اس کا وہ ڈیٹا جو ہے پروڈکٹ کا جو سیل ہے وہ منتھ وائز افیکٹ ہوگا. Now how to create a cube in the relational OLAP using SQL for the table entries without the total. اب یہ ہے کہ سلیکٹس سیل منتھ آئی ڈی. اب یہ ہے کہ سیلنگ منتھ جس منتھ میں وہ سیل ہوا ہے، دیر از سم اسپیسیفک. ہم جس طرح کسی ٹیبل کو یا کسی ٹیبل میں ہم کسی انٹری کو وہ کر رہے ہوتے تو ہم اس کو اسپیسیفکلی اس کی پرائمری کی سے جو ہے پرائمری کی اس کو وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں. سو سیلیکٹ دا سیل منتھ آئی ڈی اینڈ سیل پروڈکٹ آئی ڈی. اب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ کسی خاص منتھ کی انفارمیشن، ٹھیک ہے، سیلنگ منتھ. اب جو بھی منتھ ہے، جو منتھ میں جس منتھ میں سیل ہوا ہے، کس چیز کا سیل ہوا ہے، پروڈکٹ کا. ٹھیک ہے. اینڈ دا سم سیل آف اماؤنٹ اینڈ سیل اماؤنٹ، جتنا بھی جو ہے سیل کا ٹیبل ہے، فرام دا سیل جو سیل کا ٹیبل ہے اس سے ہمارے پاس کون کون سی انٹریز کو سلیکٹ کر لے، کون کون سے انٹیٹیز کو. تو سیل منتھ آئی ڈی، سیل منتھ پروڈکٹ آئی ڈی اینڈ سم آف دا ورڈ سیل منتھ اماؤنٹ، جتنا جس اماؤنٹ میں وہ سیل ہوا ہے، سم آف
सम ऑफ द सेल मंथ अमाउंट, जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए उसका सम अप, ठीक है। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम जहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम टेबल को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एंटिटीज़ हैं, ये एंटिटीज़ पिक करनी है, सेलेक्ट करनी है, कहाँ से, फ्रॉम द टेबल ऑफ नेम्ड विद द सेल, ग्रुप्ड बाय एस मंथ आईडी एंड एस प्रोडक्ट आईडी। और वो जो है उसको ग्रुप जो है किस लिहाज से किया है, सेल मंथ आईजी से और सेल मंथ प्रोडक्ट से। अब वो ग्रुप किया है, आया वो ऐसे मंथ के नंबर से किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, आया वो अल्फ़ाबेटिकली किया है, जो भी, और प्रोडक्ट को किस तरह किया है डिपेंड करेगा। ग्रुप्ड बाय उसी ख़ास सीक्वेंस में ग्रुप किया हुआ होगा। तो क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन शो होगी, कहाँ से शो होगी, सेलेक्ट these information, these three information from where, from the table of sale, grouped by what, grouped by the sale month id and sale product id. So अब ये है for the table entries without the total। अब next जो है for the row table, select सेल प्रोडक्ट आईडी सम सेल अमाउंट। अब जितना भी सेल अमाउंट है, जितना भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसका जो पूरा अमाउंट है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द टेबल ऑफ सेल। जहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं तो हम फ्रॉम के बाद जो यूज़ हो रहा है, दिस इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग द टेबल नेम। तो कहाँ से हमने ये सेलेक्ट करना है, फ्रॉम द टेबल नेम्ड विद द सेल्स, ग्रुप्ड बाय द सेल प्रोडक्ट आईडी। किस से वो ग्रुप हुआ है, बाय द प्रोडक्ट आईडी से वो जो है हमारे पास ग्रुप है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है हमने, एस प्रोडक्ट आईडी जो सेल प्रोडक्ट आईडी है, और सम ऑफ सेल्स, जितना भी अमाउंट सेल हुआ है वो, ये दोनों एंट्रीज सेलेक्ट करनी है। फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम द टेबल ऑफ सेल्स, ग्रुप बाय वट, ग्रुप बाय द वैल्यू ऑफ सेल प्रोडक्ट आईडी। अब थर्ड है, अगर फॉर द कॉलम टेबल अगर हम करना चाहें तो क्या है, सेलेक्ट सेल मंथ आईडी सम सेल। अब किसी मंथ में कितना सेल हुआ है, अब प्रोडक्ट की बात नहीं करें, यहाँ पे तो प्रोडक्ट भी बताया है और मंथ भी बताया है। इस मंथ में इस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ है, सारा सेल, ये तीनों हमारे पास जो है एंटिटीज़ का डेटा सामने आए। इस यहाँ पे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है और कितने अमाउंट में सेल हुआ है, कहाँ से उठाना है, यहाँ से, और प्रोडक्ट के लिहाज से जो ग्रुप्ड हुआ है। यहाँ पे जो है सेलेक्ट सेल मंथ आईडी। अब क्या हमने सेलेक्ट करना है, सेल मंथ आईडी जो है यहाँ से इसके अगेंस्ट जितनी एंट्रीज हुई है सारी। अब आईडी जो है सेल मंथ आईडी, इसको प्राइमरी, इसकी प्राइमरी जो की प्राइमरी की वैल्यू यहाँ पे होगी, जो किसी मंथ की आईडी, अब उसके लिए फर्स्ट मंथ के लिए कोई आईडी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन, स्पेसिफिक प्राइमरी की उसके लिए गिवन होगी, ठीक है। और उस मंथ में जितना सेल हुआ है, अब किस चीज़ का सेल हुआ है, वट एवर, बट जितना सेल हुआ है सारा सेल सम अप। तो दो वैल्यूज़ उठानी है, कहाँ से, फ्रॉम द टेबल ऑफ सेल्स। वो दो कौन सी वैल्यूज़ है, सेल मंथ आईडी के इसमें क्या क्या एंट्रीज़ है और उस मंथ में कितना सेल हुआ है, वो कहाँ से उठानी है, फ्रॉम द टेबल ऑफ सेल्स, ग्रुप्ड बाय द सेल मंथ आईडी। इस जो है इस वैल्यू के लिए, इस एंटिटी के लिहाज से वो ग्रुप्ड हुए हैं। अब वो जिस फॉर्मेट में भी ग्रुप हुए हैं, ग्रुप बाय दिस, बट these two values, these two entity will be retrieved, these two data will be retrieved from the table of sales grouped by these two values। okay, so these are the three queries for the जो है हम इसको SQL में और OLAP में हम किस तरह क्यूरी को क्रिएट करते हैं। और ये नॉर्मल जो आपने डेटाबेसेस में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हम मल्टीपल क्वेरीज़ को कैसे रन करते हैं। सिंपल क्वेरीज़ जो है ये इसके मल्टीपल जो वैसे हम इसको टेबल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो सेलेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेलेक्ट का हम यूज़ करते हैं जहाँ से हमने किसी कॉलम की कोई किसी एंटिटी की एंट्री उठानी है। और फ्रॉम क्लास के बाद हम यूज़ करते हैं टेबल का नेम। अब ग्रुप्ड बाय है तो स्पेसिफिक ग्रुप इसके लिहाज से कोई ग्रुप वैल्यू ग्रुप हुई होंगी या जिस ऑर्डर में भी होंगी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।